بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے کہ دو اشخاص تھے۔ ان میں سے ایک امیر تھا جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی اور کبھی اس نے اللہ کی ناشکری تک نہیں کی۔ ہمیشہ اللہ کی عطا کردہ نعمت پر اس کا تشکر بجا لاتا۔ اس شخص کے پاس اتنی دولت کثرت کے ساتھ تھی کہ اب یہ شخص دولت سے تنگ آ چکا تھا۔ اس شخص کا من دولت سے سیر ہو چکا تھا۔ اس شکر گزار شخص کے علاوہ ایک شخص ایسا تھا جو اس امیر اور مشکور انسان کے برعکس تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے نہ چیز اور نہ ہی پہننے کے لیے کوئی کپڑا۔ وہ مالی لحاظ سے اتنا کمزور تھا کہ وہ اکثر برہنہ رہتا، لیکن اس نے اللہ کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ سے شکوے اور شکایات کرنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ اکثر وہ شخص اپنے برہنہ جسم درختوں کے پتوں سے ڈھانپتا اور اسی قابل ترس حالت میں زندگی گزارتا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ امیر بنے اور خوب عیش و عشرت میں زندگی کا ہر لمحہ بسر کرے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کسی راہ گزر میں اس امیر شخص سے ہو گئی۔ اب اس امیر شخص کو معلوم تھا کہ یہ بزرگ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور وقت کے نبی ہیں۔ پہلے اس شخص نے انہی سے حل تلاش کیا مگر بے سود، تو اب اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی۔ یہ شخص اتنی بکثرت دولت سے تنگ آ چکا ہے اور کہا کہ میرے بارے میں اللہ سے کہیں کہ وہ مجھے غریب کر دے، کیونکہ یہ عطا کرتا مال و دولت اسی کی نوازش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات رب کریم تک پہنچا دوں گا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں حیران تھے کہ یہ شخص کیوں دولت سے تنگ آ چکا ہے۔ تو پھر ایک دن اتفاقاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس مفلس و نادار شخص سے ہو گئی کہ جس کے پاس وقت کی بھوک اور فاقہ کشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو اب اس شخص کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت اللہ کے نبی اور کلیم اللہ ہیں۔ اس لیے اس شخص نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں، آئے روز میرے فاقہ کشی میں بیت جاتے ہیں، میری حالت زار آپ کے سامنے ہے، اور التجا کی کہ اللہ سے کہنا کہ وہ مجھے امیر کر دے، مگر میں اس کا موضوع اور مناسب حل نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں اشخاص کے سوالات لے کر اللہ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر حاضر ہوئے اور رب کریم کے سامنے دونوں سوال پیش کیے۔ تو اس پر رب کریم نے کہا کہ تو واپس جا اور امیر شخص سے یہ بات کہے کہ وہ میری ناشکری کرے تو وہ غریب ہو جائے گا، اور جو مفلس و ناچار ہے اس سے کہہ کہ وہ میرا تشکر کرے تو وہ امیر ہو جائے گا۔ یہ جوابات لے کر واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام امیر شخص کے ہاں تشریف آور ہوئے اور اس سے کہا کہ تیری پریشانی کا حل میں ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ہاں، تیری وہ خواہش کہ تو چاہتا ہے کہ تو غریب ہو جائے، تو اگر حقیقت میں ایسا بننا چاہتا ہے تو تجھ کو اللہ کی ناشکری کرنی ہوگی، ان نعمتوں کی جو اللہ نے تجھے نوازی ہیں۔ اب یہ بیان سن کر وہ تلملا اٹھا اور چونک پڑا کہ بھلا میں اللہ کی ناشکری کیوں کروں، حالانکہ اس نے مجھے اتنا نوازا کہ جتنی میری اوقات بھی نہیں تھی۔ میں اللہ کی ناشکری ہرگز نہیں کروں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مفلس آدمی کے مسئلے کا حل لے کر اس کے پاس گئے اور بتایا کہ تیری خواہش ہے کہ تو مال و دولت والا ہو جائے، تو اس کے لیے تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ یہ جواب سنتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا کہ بھلا اللہ نے مجھ کو ایسا کیا دیا کہ میں اس کا شکر ادا کروں؟ آج تک میں بھوک اور فاقہ کشی کا شکار رہا، میرے پاس پہننے کے لیے لباس بھی نہیں تھا، بھلا میں کیوں کر اللہ کا شکر ادا کروں؟ اس مفلس کا ایسا کہنا ہی تھا کہ وہاں پر اتنی تیز آندھی آئی اور تیز ہوا چلی، اس نے جو درخت کے پتے زیب تن کیے ہوئے تھے وہ بھی ہوا کے چلنے سے اڑ گئے، اور اب وہ مکمل برہنہ ہو چکا تھا۔ اس ناشکر آدمی کے برعکس امیر آدمی کی دولت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ وہ ہم پر اپنے رحم و کرم والا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھولے رکھے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔